بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صلوات اللہم صلی میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، اللہ رب العزت آپ کا چل کے آنا، فرش عزا پہ بیٹھنا، اس پاک ذکر کو سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بانیان ہمارے جناب محترم ظفر حسن صاحب اور ان کے ساتھ ہمکار معاونین، اللہ رب العزت آپ کے بھی اور ان کے بھی سب کے مال میں رزق میں برکت عنایت فرمائے۔ اللہ کسی نااہل کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے دوستو، میرے محترم سامعین، دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، ہر طرف افراتفری ہے، پریشانیاں ہیں، اور یہ امن قائم ہوگا جب زمانے کا امام ظہور کرے گا۔ لہٰذا امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے کھلے دل سے صلوات۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں کہ ہر عالم، خطیب، ذاکر جو آتا ہے نا، خطبہ پڑھتا ہے، خطبے کے بعد اما بعد کا لفظ کہتا ہے نا۔ اما بعد میں کچھ لوگ پوری توجہ کرتے ہیں کہ ہاں اب یہ کون سی آیت پڑھے گا، کون سا موضوع شروع کرے گا۔ سمجھنے والے آخر تک پہنچ جاتے ہیں جو مجلسیں سنتے رہتے ہیں۔ جی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ذات رسالت جو کچھ آپ کو دے وہ لے لو، وہی دین ہے، اور ذات رسالت جس سے روکے وہ رک جاؤ، ارے رکنا دین ہے۔ محور رسول ہے، محور رسول ہے میرے دوستو۔ جی تمام سنی شیعوں کے نزدیک ایسے ہی ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں نا کہ اگر تھوڑی غلطی ہے ذہن میں، تصحیح ہو جائے۔ تصحیح منع اپنی معلومات سابقہ پہ نظر ثانی کر لی جائے، اور نظر ثانی کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ میری سابقہ معلومات جو میں نے سن کر جمع کر رکھی ہیں دماغ میں، یہ قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن کے مطابق نہیں۔ یہ عالم، یہ ذاکر 1 گھنٹہ جو آپ کا ٹائم لیتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آئیں اپنی معلومات کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو قرآن کے ساتھ ملائیں۔ محور ہمارے نزدیک 2 چیزیں ہیں، قرآن، قرآن، لیکن قرآن تو چپ ہے نا، وہ صرف کتاب ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا اس آیت سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ رسول اللہ بتائیں گے۔ اس لیے اللہ نے بھی محور پیغمبر کو قرار دے کر فرمایا، وما آتاکم الرسول، میرا رسول جو دے ارے وہ لے لو، دین وہی ہے۔
محور رسول کو بناؤ، مرکز رسول کو بناؤ میرے دوستو، بنا امتیاز مسلک، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ نوجوانوں آپ بھی ذہن میں، سپیکر والے آپ آئے ہیں، روزی تو آپ کو ملے گی لیکن ساتھ یہ علم بھی ساتھ دماغ میں حاصل کریں جی، اور وہ یہ ہے کہ جی ہر ایک سنے، شیعہ ہو سنی ہو جو بھی ہو، یہ قرآن کہتا ہے کہ محور رسول ہے، مرکز رسول ہے جی۔ دوسرے لفظوں میں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا، پر اگر آپ کو نہیں علم تو آج کلیئر سن لو جی، بی بی زہرا کے کہنے پر ان کو ہم نے جنت کی عورتوں کی سردار نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے، رسول اللہ نے منوایا، الفاطمۃ سیدات نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی زہرا ہے۔ یا رسول بار بار میں جملے دہراتے رہوں گا کہ محور مانا مرکز، مرکز کون ہے ہمارے نزدیک؟ میں دلیلیں بھی اسی پر پڑھوں گا، ٹائم بھی آپ کا اسی پر لوں گا۔ جب یہ مطلب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا جی، میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک محور رسول، محور مرکز، حسنین کا نانا، سیدہ کا بابا جی، ماننے نہ ماننے کا معیار ترازو وہ بھی رسول اعظم۔ اس لیے میں نے جملہ عرض کیا ہے، آپ تک پہنچ گیا ہے۔ سیدہ کو مانا تو رسول کے منوانے پر مانا۔ اگلا جملہ لے لو میرے دوستو، ذہینو فہیمو، نوجوانو حیاتی مانو، یہ جملہ لے لو۔ وہ ہم نے امام حسن امام حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار مانا، آپ بھی مانتے ہیں؟ حسنین کو جوانان جنت کا سردار مانا ہے، پر امام حسن و حسین کے کہنے پر نہیں مانا۔ کب حسنین نے میٹنگ کی، ہم کو بلایا اور کہا ہمیں سردار مانو؟ نہ، ہم نے مانا ہے پر حسنین کے فرمانے پر نہیں، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول اعظم نے منوایا۔ الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانوں نے جنت کے سردار ہیں۔ جو بھی جنت میں جائے گا اسے پہلے حسنین کا رعایا بننا پڑے گا۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے، میں مطمئن ہوں، پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ تو سننے والے ہیں۔ اب مجھے میں پہلے گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں میرا کیسے انتخاب ادھر کر لیا ہے، میری اردو گردو چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی۔ ہاں نا، ماشاءاللہ ذہین چہرے، ذہین نورانی چہرے، ہاں عقیل فہیم۔ ہاں لے لیں جملہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جنت میں موجود ہوں گے، پر جنت میں توجہ سردار کی حیثیت سے نہیں۔ اب ذہن بنائے، ذہن تو بنائے نا۔ میں نے عرض کیا میں نے جملہ یہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت عالیہ میں، کیا خدمت میں عرض کیا؟ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جی، سید الانبیاء نا جی شروع کریں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ، ان تمام نبیوں تک جنت میں موجود ہوں گے یا نہ؟ پر سردار کی حیثیت سے نہیں ہوں گے، سردار وہاں پر حسنین ہوں گے، انبیاء رعایا ہوں گے حسنین کے، اور فخر کریں گے کہ ہم حسنین کے رعایا ہیں۔ یا رسول اللہ، یا اہل۔ اس لیے میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت، نبی کی بیٹی، اور جتنی عورتیں وہاں ہوں گی، بے شک جنت میں ہوں گی، اور عورتیں نہیں ہوں گی کیا؟ ہوں گی، لیکن وہ جنت میں عورتوں کی سردار کی حیثیت سے نہیں ہوں گی۔
جناب مریم موجود ہوں گی، جی جناب آسیہ موجود ہوں گی، جی حضرت موسیٰ کی بہن جو ہے موجود ہوں گی کلثوم، وہ ساری بیویاں موجود ہوں گی، پر وہ بی بی زہرا کی کنیز کی حیثیت سے ہوں گی۔ جی سارے انبیاء اولیاء اوصیاء موجود ہوں گے جنت میں، پر جی میں سردار کی حیثیت سے بولے نہیں، جی سردار حسنین ہوں گے، یہ رعایا کی حیثیت ہوگی۔ آپ سارے سمجھنے والے ہیں، میں مطمئن بیٹھا ہوں، آپ میری مدد کریں ذرا۔ ایک دفعہ نام جو ہے وہ رعایا کا لیتے ہیں، پھر ایک دفعہ نام جو ہے بعد میں سرداروں کا لے لیں گے ہم ذرا ثواب کی خاطر۔ جی آپ نام لیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، بولے نا ثواب آپ کو دینا چاہتا، جی جی فرشتے لکھ رہے ہیں نا، جی حضرت جی ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب، آپ کو تو یاد ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، آپ بھی بولے، حضرت عیسیٰ، یہ کون ہے؟ رعایا۔ جی اب ذرا سردار کا نام بھی لے لیں۔ دعویٰ تو ہر کسی کا ہے، میرا بھی دعویٰ ہے، میں بھی مانتا ہوں حسنین کو سردار جنت، لیکن مومن حسین جی جب نام لیتا ہے تو یہ رعایا کا نام لیا، اب مومن حسین نام لیتا ہے سرداروں کا۔ جی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رعایا ذہن کہاں بیٹھے ہیں؟ جی رعایا کا نام لیا علیہ السلام، سرداروں کا نام آیا تو شروع ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں بیٹھے ہو؟ فیصلہ۔ اے میرا دوست ذرا ذہن آپ نے جو سابقہ معلومات جی جمع کر رکھی ہیں ان کو میچ کرو ان عقلی دلائل سے، قرآن کے دلائل سے۔ جی ہاں تو پھر آیا آپ ٹھیک چل رہے ہیں یا نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ جو ناراض نہیں ہوئے وہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی اللہ۔ مہربانی شکریہ، اللہم صلی اللہ۔ بعض دوست متوجہ نہیں ہوئے، وہ ذرا دور بیٹھے تھے، ہاں گھبراتے بھی ہیں، پتہ نہیں یہ مولوی کون ہے، کہاں سے۔ بابا میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اسلام آباد سے آیا ہوں، مومن حسین قمی، ادنا چھوٹا سا مولوی ہوں۔ جی آپ کی محبت مجھے یہاں دعوت اور یہ کھینچ کر لے آئی ہے، میں اتنا دور آ گیا ہوں تو آپ کو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو معلومات ہیں، پہلے والی معلومات، پہلے والا سن کر جو باتیں یاد رکھی ہیں ان کے ساتھ میچ کرو کہ میں کہاں تھا، ٹھیک تھا یا نظر ثانی۔ جی میں نے جملہ کیا کہا؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، بار بار نہیں کہنا چاہتا۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رعایا کیا ہے؟ علیہ السلام، آدم سے عیسیٰ تک، اور سردار کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں دعویٰ بھی کرتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ جی فیصلہ پھر لوگ کریں گے کہ مومن حسین اپنے دعوے میں سچا ہے یا سچا نہیں، ذرا سوچنا پڑے۔ جی حضرت ابراہیم جد الانبیاء، نبیوں کے جد ہیں۔ جی حضرت ابراہیم کتنے بیٹے ہیں؟ 2، حضرت اسماعیل، حضرت مہربانی اسحاق۔ جی باپ کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہو؟ جی ہاں یہ اس کے 2 بیٹے۔ پاک پیغمبر قرآن کیا کہتا ہے؟ ابنانا و ابناکم، حسنین جو ہیں یہ نبی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ ٹائم نہیں ورنہ میں پڑھتا، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، وانفسنا و انفسکم۔ بات یاد آ گئی تو پھر آئیں حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے؟ 2، اسحاق اور اسماعیل۔ جی اور پاک پیغمبر کے بھی 2 بیٹے، امام حسن
امام حسین، ذرا ان کا نام لے لیں جی، ان کا نام لے لیں جی. ہاں نام لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، بیٹے کو ساتھ بھی جو لقب جو پروٹوکول ہم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ لگایا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا، بیٹوں کے ساتھ بھی وہی کہا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب پاک پیغمبر کا نام لیں. پاک پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پروٹوکول مخصوص ہے، ذات رسالت کے ساتھ ہے. ہاں جب پاک پیغمبر کا نام لیا تو ہم نے کیا کہا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب ان کے بیٹوں کا نام لیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، جن کو سمجھ آئی ہے وہ پڑھیں صلوات. آئیں دوستو، توجہ کرنی پڑے گی، دین ایسے نہیں ملتا. اس لیے کہ دیکھیں نا راستے زیادہ بن گئے ہیں دوست جی. ابھی ہم آ رہے تھے، یہاں تو بہت تھوڑے راستے ہیں، ایک سڑک آتی پہ 2 راستے بن جاتے، نئے بندہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. حتیٰ ایک جگہ آپ نے توجہ نہیں کی، ایک جگہ پر 3 راستے بن گئے تھے جی. اب وہاں بندہ جائے تو کہاں جائے؟ او میرا دوست، راہ آپ جی یہاں تو آبادیاں ہیں، اگر صحرا ریگستان میں جانا پڑ جائے، ایک راستہ جاتے جاتے 4 راستے بن جاتے ہیں. میں ادھر جاؤں، منزل کہاں ہے جی، مجھے جانا کہاں ہے؟ اوہ دوستو، رہنما کی ضرورت ہے. یا رسول جی. میرا دوست، میں جملہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بکریاں چرانے والا جی، چرواہا، آجڑی، اسے 1 گھنٹے کے لیے جانا پڑ گیا. آپ کا یہ قریب ایک شہر ہے سہیوال جی. کچھ چیزیں اس آجڑی نے خریدنی تھیں، چرواہے نے جی. کیا خیال ہے بکریاں کسی کے حوالے کرے گا اور پھر جو ہے وہ سہیوال جائے گا یا نہیں؟ کیا کہتا ہے آپ بتائیں؟ یا بکریاں ایسے چھوڑ دے گا اور بس دھو؟ نہیں. ہاں پہلے بکریوں کو کسی محافظ کے حوالے کرے گا. چپ چاپ ساتھیوں، کسی کو کچھ نہ کہنے والے. بکریوں پہ احکام شرعیہ نہیں ہے. بکریوں پہ کوئی چیز واجب ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، بکریوں پر کوئی چیز مستحب ہو، نہ احکام نہیں ہے. وہ احکام ہمارے اوپر ہیں. وہ جن پہ احکام نہیں ہے ان کا چروانے والا جو ہے وہ بغیر محافظ کے 1 گھنٹے کے لیے بکریوں کو بغیر نگہبان کے نہیں چھوڑتا. کہ عالمین کا رسول اپنی امت کو بغیر راہبر کے چھوڑ کے چلے گئے. ذرا عقل، اللہ نے آپ کو یہ کیا دیا ہے؟ کمپیوٹر. اور یہ سن لو، اگر نہیں پتا تو 2 طرح کی حجت ہیں اللہ کی طرف سے. ایک نبی، انبیاء اور ائمہ، ان کو کہتے ہیں حجت ظاہری جی. ایک حجت آپ کے پاس ہے ہر وقت، جس کو حجت باطنی عقل ہے. عقل جی ہاں. تو عقل کیا کہتا ہے کہ راہبر کی ضرورت ہے یا نبی آدم سے لے کر جی ہر دور میں اللہ نے راہبر معین کیا، راہبر دیا، راہبر ہر قوم کو، ہر قبیلے کو جی راہبر. کیا ہمیں بغیر راہبر کے چھوڑ دیا؟ تو بتائیں نا میرا دوست. اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ تک یہ بات خدا کرے پہنچ جائے، میری بات جی ذرا سمجھ آ جائے، خدا کرے میں سمجھا سکوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں، محور رسول ہے، مرکز رسول ہے. ہم نے جی ہاں جملہ کہا، بی بی کو مانا تو رسول کے منوانے پر، حسنین کو مانا تو رسول اللہ کے منوانے پر، ایسے ہاں. تو پھر آئیں، اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، نوجوان 2
مومنٹ کے لیے ناراض ہو جائے خیر ہے، میں بعد میں راضی کر لوں گا. جن کو پتہ نہیں ہے کہ اصل شیعت کیا ہے، خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، یہ شیعت وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. شیعت یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے رسول اللہ کو اس طرح مانا ہے حجت کہ ہم اعلان کرتے ہیں، حتیٰ ایمن ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اگر آپ کو نہیں معلوم اپنی تصحیح کر لو. ہم نے حضرت علی امیر المومنین کو امام مانا، خدا کی قسم علی کے کہنے پر نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یا رسول بات پہنچی ہے آخر تک، تھوڑی سمجھ بھی آئی ہے نا. اردو گردو ہے، میں کیا کروں، مجھے پنجابی اس طرح کی اس طرح روانی سے نہیں آتی، روانی یعنی فرفر نہیں آتی نا. اب اس لیے میں اردو پڑھ رہا ہوں، ورنہ ٹوٹی پھوٹی تو میں بھی بول لیتا ہوں. ہاں لیکن آپ چونکہ اردو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں اردو شروع کر چکا. کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے حضرت علی کو بھی اپنا امام اول مانا، پر آپ نے بنایا نا، رسول اللہ نے بنایا نا. آج سن لو، رسول اللہ نے بھی 12 امام نہیں بنائے. معاف کرنا، یہ امامت عہدہ خدائی ہے. جس طرح نبوت عہدہ خدائی ہے، جس طرح دنیا مل کر ایک رسول نہیں بنا سکتی، اسی طرح دنیا مل کر ایک امام نہیں بنا سکتی. بنانا کام اللہ کا ہے، اعلان کرنا کام رسول اللہ کا ہے. اب میں بار بار کہتا رہوں گا تاکہ بچے متوجہ ہو جائیں، یا وہ قافلہ وہ کار، اس لیے کہ یہاں ملی جلی کلاس ہے. ایم اے بھی بیٹھے ہیں، بی اے بھی بیٹھے ہیں، میٹرک بھی بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں شاید کوئی پرائمری بھی موجود ہو. کلاس ملی جلی ہے. ملی جلی جب ہو تو سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ایسی تقریر نہ کریں کہ بس آدھا مجمع لے آدھا رہ جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں بار بار کہ محور رسول، مرکز رسول، جس کو ماننا ہے تو رسول کی وجہ سے، جی ہاں، جس کو نہیں ماننا. اس لیے کہتا ہوں، اور تو کلمے میں سچا بنے گا تب. رسول اللہ نے جن کو منوایا ان کو مانتے جاؤ، اور جن جن کو چھڑوایا ان کو چھوڑتے جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. یاد رہے میری تقریر، میں سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں جی. اس کو صرف نعروں کی حد تک نہیں رکھنا، دل میں جگہ دینی ہے جی. میں بھی آپ سے فیس لینا چاہتا ہوں، مجھے دو گے؟ نیاز، میری نیاز یہ ہوا کرتی ہے، میری نیاز فیس، آپ فیس بولتے ہیں، نیاز میری یہ ہوا کرتی ہے، میری تقریر یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد دل و دماغ میں اس کو جگہ دیں، اور پھر جہاں بیٹھیں سخی بن کر سنائیں. سنائیں، یہ نیاز ہے جی. ہاں، آپ کو سنانے کا ثواب مل جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے دوست جی. دنیا کو بتائیں ماننے نہ ماننے کا معیار رسول اللہ ہے. محور رسول، مرکز رسول. اس لیے جملہ کہتا ہوں کہ آئیں، یہ پڑھنا ہے یہاں پر یہ جملہ کہ آئیں. ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے جی اتنا وہ کریم ہے. اللہ نے دنیا بنائی، اور دنیا بنانے میں جی، دنیا بنانے کے بعد وہ دوستو رہبر جو ہے پہلے بھیجے، راہ رو بعد میں بھیجے، ہادی پہلے بھیج دیا، محتاج ہدایت بعد میں بھیجے. یہ ہے تو جملہ. اگر بعد ادھر سے حساب کریں، آدم کو پہلے بھیجے،
محتاج ہدایت بعد میں. تو جب ایسا کریم ہے میرا اللہ، کہتا ہے نا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر ایک لحظے کے لیے حجت، ہادی، امام، مرشد دنیا میں نہ ہو، آسمان و زمین ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے. یہ آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہے تو اس ہادی کی وجہ سے، زمین پانی پہ رکی ہوئی ہے تو اس ہادی کی وجہ سے. ورنہ دنیا نے کون سا گناہ چھوڑا ہے غرق نہ ہو دنیا. جی ٹائم نہیں ہے ورنہ وہ گن گن کر جملے پڑھ دیتا. جی لیکن آئے وہ ہادی کون ہے آپ کا ہادی کون ہے. دوسرے لفظوں میں پڑھ دوں حدیث نبوی جس کو سنی شیعہ سب بھائیوں نے لکھا ہے. جی فرمایا جی اس کو عالم اسلام کی کتابوں نے لکھا، شیعہ کتابوں کی وہ بات میں نہیں پڑھوں گا آج. جی ہاں پھر کبھی موقع ملا. آج برادران عالم اسلام کی معتبر بک اور ان کے حوالہ جات سے یہ جملہ لے لیں. نبی فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس دنیا سے چل بسا لیکن اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہوئی، میں نبی کہہ رہا ہوں مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت اور کفر کی موت مر گیا. تو آپ کو جاننا چاہیے کہ نبی اس دنیا سے گئے تو آپ کو بغیر ہادی کے چھوڑ کر گئے، یا آپ کا کوئی ولی وارث بھی ہے؟ جی ہاں امام وہ کون ہے، وہ ہادی کون ہے. اس لیے جی وہ ایک یہودی ہے، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کا نام ہے نافل سے ہے. وہ آیا ہے پاک پیغمبر کی خدمت میں اور دیکھ کر عرض کرتا ہے جی ہاں وہ اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں پڑھ لیا. وہ کہتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی وسیع نائب جانشین، یعنی مسند کے وارث کو کہتے ہیں جانشین بھی ہے. اس وقت جو ہے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہودی بیٹھ جائے، اس کو نام سے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. تو اس وقت نبی نے فرمایا کوئی نبی اللہ کا ایسا گزرا ہے کائنات میں کہ جس کا کوئی وسیع نہ ہو. نبی نے پوچھا اس سے، وہ دیکھ کر کہتا ہے ما من نبی الا ولہ وصی، اللہ کی بھری کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا کوئی وصی نائب نہ ہو. جی وہ دیکھ کر کہتا ہے پھر آپ کے کون سے وصی ہیں؟ اس وقت نبی فرماتے ہیں سن لے میرے 12 وصی ہیں، جس طرح موسیٰ کے 12 وصی. لا یزال ھذا الدین، یہ دین ختم نہیں ہو سکتا، قیامت آ نہیں سکتی جب تک میرے 12 وصی اس دنیا میں پورے نہ ہو جائیں. وہ دیکھ کر وہ یہودی پوچھتا ہے وہ کون ہے؟ 12 تو آپ نے کہہ دیا 12، تو میں نے 12 تو سن لیا، موسیٰ کے بھی 12 تھے، چلو ٹھیک ہے آپ کے بھی 12 ہیں. جی ما اسمہم، ان کے نام کیا ہیں؟ اس وقت نبی فرماتے ہیں میرے رسول فرماتے ہیں، میں نے کہا رسول جو دے وہ لے لو، رسول جس سے روکے رک جاؤ، محور رسول، مرکز رسول، ماننے نہ ماننے کا پیمانہ، جی زہرا کا بابا، دین کا کعبہ. اس وقت نبی دیکھ کر فرماتے ہیں اول سب سے پہلا وصی جو میرا ہے اسمہ علی، اس کا نام ہے علی، لقب ہے مرتضیٰ. دوسرا وصی میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے حسن، لقب ہے مجتبیٰ. تیسرا وصی میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے حسین اور لقب ہے سید الشہداء. اور چوتھا وصی میں مصطفیٰ کا وہ ہے جس کا نام ہے علی پر لقب ہے زین العابدین. پانچواں وصی میرا وہ ہے جس کا نام ہے محمد، تورات میں اس کا لقب ہے باقر. چھٹا وصی میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے جعفر پر لقب ہے اس کا صادق. ساتواں وصی میرا وہ ہے، نبی سنا رہے ہیں وہ دوستو یہاں بندہ حقیر مومن کمی پڑھ رہا ہے لیکن وہاں مسجد نبی میں رسول پڑھ رہے تھے، عاشقان رسول سن رہے تھے. ہی نبی کے پیارے سن رہے تھے نا، وہ لکھ بھی رہے تھے ہاں کہ 7واں وصی میں مصطفیٰ کا وہ ہے جس کا نام ہے موسیٰ، لقب ہے کاظم. 8واں وصی وہ ہے جس کا نام ہے علی، لقب ہے رضا. نبی نے یوں سنایا ہے نا
میں ہم نے بچوں کو ترتیب سے کچھ اس طرح یاد کرا ہے جو آپ نے یاد کرائے رکھے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ نبی نے اس طرح گنے، نامہ وسیع میں مصطفیٰ کا وہ ہے جس کا نام ہے محمد، لقب ہے تقی، تقی 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 الجواد جی، اور نامہ وسیع 10واں وسیع میں مصطفیٰ کا وہ ہے جس کا نام ہے علی، لقب ہے اس کا نقی الہادی، اور 11واں وسیع میں مصطفیٰ کا وہ ہے جس کا نام ہے حسن، لقب ہے اس کا عسکری، اور 12واں وسیع میرا وہ ہے اسمہو کا اسمی، جس کا نام میں مصطفیٰ والا ہے، یعنی محمد آخری کا نام جو ہوگا، 12ویں کا نام جی اسمی، وہ میرے والا نام محمد ہوگا، کنیت ہو کا کنیتی، اس کی کنیت بھی میرے والی ہوگی، یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، دنیا کو ظلم و جور سے جی صاف کر دے گا، ظلم کا خاتمہ کرے گا، عدل کا علم لہرائے گا، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی حکومت ہوگی، اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ایک بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، پر شیر کو جرت نہیں ہوگی کہ بکری پر حملہ کرے۔ جی ماشاءاللہ آپ کے 12 امام آپ کو یاد بھی ہو گئے جی، تو پھر پڑھیں صلوات۔ یہ 12 ہیں ہادی جن کو نبی نے نہیں بنایا، اگر ناگوار گزرے خیر ہے، سینے پر ہاتھ رکھ لیں، نبی نے نہیں بنایا، بنایا اللہ نے، اعلان فرمایا رسول اللہ جی، کیونکہ عہدائی الہی ہے، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب خدائی ہے، اور منصب خدائی میں وہ آئیں گے جو معصوم ہوں گے۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے، پتہ نہیں متوجہ ہوئے یا نہ، میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے جس کو مانا رسول اللہ کی وجہ سے مانا، اور جس کو چھوڑا جی آئیں، مذہب بھی یہی ہے نا، مذہب کا بانی تو رسول اللہ ہے، اسلام کا بانی رسول اللہ ہے، تو نہیں، میں نہیں، آپ نہیں جی، معیار جو ہے وہ رسول اللہ کو بنائیں، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ نے مکے میں توحید کا علم بلند کیا، میرے رسول اعظم نے، اور اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ بولو، کیا معنی؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، آخر والے سارے سنو، سجدہ صرف اللہ کو، قیام صرف اللہ کے لیے، ناراض نہ ہو جی جی، رکوع اللہ کے لیے جی، دعا اللہ سے مانگنی ہے جی، باقی کل مخلوق ہے جی، دعا اللہ سے مانگنی ہے، واسطہ 12 اماموں کا دینا جی، دعا کیسے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ جو کبھی کبھار مجالس میں آتے ہیں مولانا جی، وہ جو کبھی کبھار آتے ہیں اور پھر وہ صحیح تشخیص نہیں دے پاتے جی، زیارت کرنے والے کوئی ذوالجناح کی زیارت کر رہا ہے، کوئی جھولے کی زیارت کر رہا ہے، کوئی تعزیہ کی زیارت کر رہا ہے، ہاں جی، کوئی علم اٹھائے ہوئے زیارت کر رہا ہے، اور پھر وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں نوجوان، تو پھر مجھ سے فتوے مانگتے ہیں، مومن حسین قمی کیا یہ مشرک نہیں ہے؟ یہ علم سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ ذوالجناح کے پاس کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، دیکھو دیکھو شیعوں کی حالت یہ ہے کہ یہ تعزیہ کے پاس دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے ان کو بھی بتایا تھا، یہاں بھی اعلان کر دو، اگر بھولا کوئی بھٹکا ہے تو وہ سمجھ جائے، حقیقت اور ریل بات، ریل شیعت یہ ہے کہ دعا اللہ سے مانگنا ہے جی، ہم دعا علم سے نہیں مانگتے، دعا اللہ سے مانگتے ہیں، واسطہ صاحب علم کا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ پیغام پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا؟ میں نے عرض کیا دعا کس سے مانگو گے میرے بھائی؟ اللہ سے جی، خانقاہ پہ گئے ہو تو دعا اللہ سے جی، دربار پہ گئے ہو تو دعا
خیر ہے کوئی نہیں، یہاں والے مولوی نہیں کہہ سکتے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے یہاں رہنا ہے، میں تو مہمان ہوں، میری بات تو جی برداشت کر لیں گے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں دوست، قبر والوں سے دعا نہیں ہے، دعا خانقاہ سے نہیں ہے، دعا پیروں سے نہیں ہے، دعا اللہ سے ہے، واسطہ صاحب مزار کا ہے۔ واسطہ کس کا ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جوڑے جوڑے کر کے دیتا ہے تو اللہ، نہ دے تو بیماریاں دور کرتا ہے تو اللہ۔ جو ناراض نہیں ہوئے وہ پڑھے صلوات۔ میں نے آپ کے چہرے پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکا ہوں، اب میں سمجھا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مولانا سچ پڑھ، سچ پڑھ، حق پڑھ، جی جو بات ہے وہ قرآن کی پڑھ۔ میں اس لیے مطمئن ہوں، جہاں میں دیکھتا ہوں کوئی یہاں لڑنے والا بیٹھا ہے، یہاں لڑنے والا، پھر میں بھی نہیں کہتا نہ سارے قرآن سنتے ہو نا، سارے نبی کا فرمان سنتے ہو نا، جی ہاں قرآن یہی کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موحد بن، توحید پرست بن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاں آپ ہیں امام الموحدین کے ماننے والے، اور ہم نے توحید ان سے نہیں لی ہے، چپ چاپ ساتھی جملہ لے لے، ہم نے توحید ان سے نہیں لی ہے جو کچھ عرصہ توحید سے بہر رہے ہیں، جی بعد میں انہوں نے رسول اللہ کی دعوت پر آ کر کلمہ پڑھا اور توحید کے ماننے والے بن گئے۔ جی ہم نے توحید ان سے نہیں لی، ہم نے توحید ان سے لی ہے ولادت سے لے کر شہادت تک کبھی ان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکی ہی نہیں۔ آئے اس لیے ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں ہمارے مہربان ہیں، میں ایسے سلام کرتا ہوں، ویڈیو ہو رہی ہے، کیوں سلام کرتا ہوں؟ ہاں جب بھی کسی کا نام لیں گے ہمارے بھائی، بڑے بھائی، ہاں وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا نام بھی لیں گے، لیکن جب حضرت علی کا نام تو پھر کہتے ہیں نا کرم اللہ وجہہ۔ میں نے کسی ایک حافظ صاحب سے پوچھ لیا یہاں کیوں کرم اللہ؟ کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، علی وہ ہے کرم اللہ وجہ، اس کا چہرہ کبھی اللہ کے غیر کو جھکا ہی نہیں۔ میرا دوست توجہ کر اور کوشش کر، میرا پیغام یہ ہے، کوشش کر کہ سنی شیعہ ایک ہیں۔ میں جی جن کو اپنا مجتہد مانتا ہوں آیت اللہ خمینی، وہ فرماتے ہیں شیعہ سنی ایسے ہیں جس طرح انسان کے دو بازو۔ ہاں اگلا جملہ کہہ دوں، جی آقا خمینی جن کو میں مجتہد مانتا ہوں، جی آقا خمینی کہتے ہیں ارے تم جی ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے چکروں میں لڑ رہے ہو، دشمن امریکہ اور اسرائیل تیرے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، کیوں لڑائیاں کر رہے ہو؟ یہ میرا مجتہد آیت اللہ خمینی کہتے ہیں۔ جی وہ کہتا ہے سنیوں کی جماعت ہو رہی ہو بھاگ کر شریک ہو جاؤ، جی بے شک ہاتھ کھول کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن اہل سنت کی جماعت میں مسجد میں جاؤ، شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ، ماحول بناؤ کہ تمہاری جماعت ہو رہی ہے تو وہ آ جائیں، ان کی جماعت ہو رہی ہے تو ناراض تو نہیں ہوئے؟ چلو جو راضی بیٹھے ہیں وہ صلوات پڑھیں گا۔ ہاں میرا دوست آیت اللہ سیستانی اس وقت مرجع عظیم مجتہد ہے، جی جس نے داعش کو جو ہے ختم کر دیا، پاک مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے حکم صادر کیا، تو جی جو دشمن تھے مزاروں کے درباروں کے دشمن، جی حجر ابن عدی کی وہ لاش جو ہے نکالی ہے قبر سے، صحابہ کرام کے مزارات کو گرایا ہے جنہوں نے،
جی ہاں ان کے خلاف فتویٰ دیا آیت اللہ سیستانی نے، اور دیکھ کر فرمایا کہ یہ اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، یہ سنی نہیں ہے، یہ دشمن صحابہ ہے۔ اور آپ بھی سن لیں، شیعہ بیٹھے ہو تو مومن قمی کا پیغام سن لو میرا دوست۔ اس وقت جو ہے کربلا جی ہاں کو پڑھیں، کربلا کو دیکھیں، نجف سے لے کر کربلا تک جو مشی ہوئی ہے، پیدل چل رہے ہیں، خدمتیں کرنے والے خدمتوں کے لیے فروٹ لے کر کھڑے ہیں، کھانے لے کر کھڑے ہیں جی، اور کہتے ہیں تو تھک گیا ہے بیٹھ جائے، میں تیرے پاؤں کو دبا دوں، تیرے کندھوں کو دبا دوں، ارے جو چیز کی ضرورت ہے یہ لے لیں، آرام کر لیں، یہ بستر لگا ہے، یہ موقب، وہاں جگہ بنی ہوئی ہے موقب کی، وہ موقب میں ٹھہر جا جی، ہم تیرے خادم ہیں، ہم تیرے نوکر ہیں جی ہاں، اس لیے پیغام پہنچا دیا ہے پوری دنیا میں۔ اب کوئی فرقے نہیں رہے، کوئی فرقے نہیں رہے، اب صرف دو فرقے ہیں، یا دنیا حسینی ہے یا دنیا یزیدی۔ مرد آباد۔ آئیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں میرا دوست، پیغام لے لے، سنی شیعہ ایک ہو جاؤ۔ امریکہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، نہ وہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے، ایک ہو جاؤ جی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آئیے میرے قبلہ۔ پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، وحدت، اتحاد، محبت۔ شیعہ بھی سن رہے ہیں جی، یہ حسینیت یہ وہ پلیٹ فارم ہے، حسینیت یہ وہ دسترخوان ہے جس پہ سنی شیعہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ غیر مسلم بھی آ سکتا ہے۔ دعوت دو جی، تم مالک نہیں ہو، قبضہ مت کرو، تم نوکر ہو، نوکر کا کام ہے نوکری دینا جی، یوں نوکری دو کہ سب جو ہیں ہاں آئیں اس دسترخوان حسینی پر جی ہاں۔ اس لیے اگر تم نے علم اٹھایا ہوا ہے تو وہ علم اگر کوئی سنی بھائی آتا ہے کوئی حرج نہیں ہاں جی، اگر وہ علم اٹھانا چاہتا ہے، کیوں بخیل بنتا ہے تو؟ تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے وہ علم اس کو ہاتھ میں تھما دے، خیر ہے جی۔ اس ویڈیو کی ویلیو نہیں ہے، ویلیو ہے اس ویڈیو کی جو جبریل بنا رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ سنی بھائی جو ہے جبریل کی مووی میں وہ تصویر بنا لے، ملائکہ نبی کو دکھائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو منہ دکھانا ہے اور بتائے گا یا رسول اللہ میں جلوس میں گیا تھا، یا رسول اللہ میں نے علم اٹھایا تھا، میں علم کا مخالف نہیں ہوں، میں نے علم کے خلاف جی میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، یا رسول اللہ میں سنی ہوں، آپ کے سنت پر عمل کرنے والا ہوں، یہ علم جو ہے یا رسول اللہ یہ علم اسلام ہے جو بدر میں تھا، احد میں تھا، خندق میں تھا، خیبر میں، جس علم کے متعلق آپ نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارًا، کل علم میں محمد اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ جی میرا پیغام ضرور انشاءاللہ میں حجت کرتا ہوں، جو سنی آئے اس کو علم دے دو، تھما دو اگر لینا چاہے جی، اگر وہ تصویر بنوانا چاہے ملائکہ کی مووی میں بننے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ حسین جو ہے محسن شیعت نہیں ہے، حسین محسن اسلام ہے، بلکہ حسین محسن انسانیت ہے جی۔ تنگ دلی نہ دکھاؤ جی، بلکہ دعوت دو، نیاز بانٹنے کا ٹائم آئے پہلے ان بھائیوں کو کھلاؤ، سبیل بٹ رہی ہے پہلے خود نہ پیو، بھائیوں کو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں یہ سنی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ بعد میں کہتے ہیں صرف بھائی نہیں ہیں بلکہ
بلکہ میری جان ہے. کوشش کر دسترخوان کو بڑا کر. بڑا ہے تنگ نہ کر. بڑا ہے پر آپ تنگ جی وہ چند عناصر ہوتے ہیں دوست. ہاں میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں جی, ہر جگہ ہر گاؤں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں, مجلسیں حاضریاں جی مجھے بھی پتا ہے جی. آپ نے سب اہل سنت نہ سب کو نہ ملا. وہ چند عناصر ہیں جی جو کبھی انہوں نے فتویٰ دے دیا جی علم سے نکاح ٹوٹتا ہے. نہ سنی سمجھ گئے ہیں نہیں ٹوٹتا, اس لیے سنی ہماری مجالس میں آ گئے, سنی ہمارے ساتھ ہو گئے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ علم دیکھنے سے زیارت کرنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ نکاح پکا ہوتا ہے جی. میں نے جو دیکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں, جو آنکھوں سے دیکھا. لہذا تو تنگ دل نہ بن. جو آنا چاہتا ہے آنے دے, دروازہ کھول اور ادھر استقبال کر. میں 10 سال جو ہے مراجع عظام کی خدمت میں رہا ہوں. قم کی نگری میں مجلس ہوتی تھی. مجتہد کیا سمجھتے جس کی تو تقلید کرتا ہے, وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا, استقبال کر رہا ہوتا تھا. لہذا کوشش کر. دسترخوان بڑا ہے, بڑا رہنے دے جی. ہاں جنت میں دوست, جنت میں جی ایک نہیں ہے, ایک ہی دروازہ کھولے کہ بس وہ سارے اس میں نہ, اس میں درجے ہیں. 8 دروازے ہیں جہنم کے ساتھ, پر جنت کے جی رحمت زیادہ ہے جی. درجے ہیں جنت میں جی. لہذا تو چلو اعلیٰ درجے میں ہوگا, لیکن کوشش کر جو آ سکتا ہے آنے دے جی. سن لیں جی, میں نے جہاں تک پڑھا ہے جی, وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا جی. سنی جائیں گے جی بالکل. میں کوئی مجھے ڈر نہیں ہے, کوئی مولوی راضی ہو یا مولوی ناراض ہو جی. سنی بھی جنت میں جائیں گے, صرف وہ نہیں جا سکتا جس کے سینے میں بغض علی ابن ابی طالب ہو. اسے اصطلاح میں ایک لفظ ہے ناسبی. وہ ناسبی ہے, دشمن اسلام ہے جو بغض علی رکھتا ہے جی. لہذا آپ وہ چند عناصر ہے, چند دانے. ورنہ سنی ہمارے بھائی ہیں. آیت اللہ سیستانی نے ایسے کہہ دیا ہماری جان ہے. کیا آیت اللہ سیستانی استغفر اللہ خوشامد کرتے ہیں؟ تو پھر جملہ لے لیں. اس لیے میں جملہ کہتا ہوں, اگر لے لیں تو میرا جملہ یہی ہے. وہ میرا دوست, سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے, خدا کی قسم. سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. عیب ہے تو دشمن علی ہونا عیب ہے. یہ عیب ہے. ایسے سنیوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ شاید شیعوں نے بھی اتنی عظمت پہ, فضائل پہ کتابیں نہیں لکھی. سنیوں نے, آپ نہیں مانیں گے نہ مانیں, خیر ہے, پھر کبھی موقع ملا تو کتابیں لے آؤں گے جی. نجف میں مقابلہ ہوا کتابیں لکھنے کا. جو فرسٹ پوزیشن جس نے حاصل کی وہ عیسائی تھا. شیعہ سیکنڈ پوزیشن میں آئے. فرسٹ پوزیشن جو فضائل علی لکھتے ہوئے مجتہدین نے چیک کیا تو نمبر پہلا عیسائی کو آیا جی. محبت علی, محبت حسین جی. اس لیے جملہ کہتا ہوں میرا دوست جی, بڑی بڑی آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے بتا دوں جی. کوئی حرج نہیں, برداشت ذرا کریں آپ محبت سے, تاکہ الجھے نہ رہے, کلیئر ہو جانی چاہیے. ہمارے بھائی محب اہل بیت ہیں. جملہ سن لو کلیئر. میں بھی خوشامدی بندہ نہیں ہوں بلکہ مخالف ہوں خوشامد کا جی. کلیئر کہنا چاہتا ہوں میرا دوست جی. برادران اہل سنت نے چوٹی کی فضیلتیں حضرت علی کی لکھی ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ جی فضائل علی مانتے ہیں.
ہم فضائل علی بھی مانتے ہیں، منصب علی بھی مانتے ہیں۔ ذرا فرق کریں، کوئی بات نہیں، خدا کرے جی وہ یہ مقام جو ہے بعض کے دلوں میں اگر آ جائے تو دعوت دے دینا جی۔ میں عرض کر رہا ہوں فضائل ہمارے سنی بھائی اہل بیت کے فضائل مانتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، کراتے ہیں جی۔ اور بلکہ اب تو نیٹ ذرا پڑھیں اس میں جی، انٹرنیٹ پہ جو ہے کتنے علماء اہل سنت آ گئے ہیں جو اہل بیت کا دفاع، اہل بیت کی عظمتیں، اہل بیت کے قصیدے، وقت نہیں ہے ورنہ نام گن گن کر آپ کو بتا دیتا جی۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ ہم جی شان ہم شان علی بھی مانتے ہیں، مقام علی بھی مانتے ہیں، وہ صرف شان علی مانتے ہیں۔ جو بات تھی میں نے کلیئر کر دی، میں اس لیے رکھ رکھاؤ کا قائل ہی نہیں ہوں تاکہ بعد میں شیعہ پریشان ہو جائیں ان میں اور ہم میں۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے اور کوئی فرق نہیں جی۔ فرق یہی ہے کہ ہم فرق آپ کو پتہ چل گیا ہے، پتہ نہیں یا نہیں چلا؟ شان اور مقام میں فرق چل گیا۔ شان کیا ہے؟ مقام کیا ہے جی؟ وہ شان یہ ہے وہ میرا دوست، اگر جی ہاں یہ علی خانہ کعبہ میں آئے، یہ شان علی ہے۔ علی جیسا بہادر کائنات میں ہے ہی نہیں بعد از نبی جی، یہ شان علی ہے۔ ذہن بلند کر میں جملہ عرض کروں جی۔ اور سب سے بڑا قاضی ہے تو علی، سب سے بڑا مفتی ہے تو علی، سب سے بڑا عالم ہے تو اللہ کی بھری کائنات میں بقول نبی وہ صرف علی جی۔ سب سے شجاع ہے تو علی، معصوم ہے تو علی، کل فضائل علی میں جی یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ شان علی بھی ہے، پر یہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ شان علی کے ساتھ مقام علی جو نبی نے منوایا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا حاکم میں علی، جس کا مرشد، جس کا حاکم میں نبی، جس کا مرشد میں نبی، جس کا راہبر میں نبی، جس کا سرپرست میں نبی جی، جس کا ولی متصرف میں نبی، جس عہدے پہ میں نبی، نبوت والے عہدے کے علاوہ اور جیسا نبی ویسا علی۔ رسول آئے میرا دوست، میں دیکھ رہا ہوں تمام سنی بھی خوش ہیں، راضی بیٹھے ہیں، اور ایسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے فرق کیا ہے؟ وہ میرا دوست چپ چاپ ساتھی جی، ہم علی کو پہلا امام مانتے ہیں اور ہمارے بھائی علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ نہ سنیوں کی علی کے بغیر نبھتی ہے نہ شیعوں کی جی، سب علی کو مانتے ہیں۔ کون ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ چاندہ ناصر کی وجہ سے تو نے سارے سنیوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا؟ نہ، وہ چاندہ ناصر ہیں جو علی کے بغض ان کے سینے میں آ گیا، وہ چاندہ ناصر ہیں۔ سنی تو بھائی ہے، سنی تو میں نے کہا کتنی کتابیں لکھی ہیں میرے آقا علی کی عظمت میں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے جی، ہم جو ہے جی کہتے ہیں کہ شان بھی مانو، آگے بولو، مقام بھی مانو، عظمت بھی مانو، منصب بھی مانو، فضائل بھی مانو، عہدہ علی بھی مانو۔ فرق اتنا ہے، باقی اور کچھ فرق نہیں۔ اگر کوئی ہو تو بعد میں مجھے فون کر دینا، میرا نمبر بانی کے پاس موجود ہے، میرے ساتھ بات کرنا۔ یہی فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق سنی شیعہ میں نیست نہیں جی۔ ہاں اس لیے کہنا چاہتا ہوں سینے کو بڑا کرو جی۔ آپ بھی جملہ لے لیں، اور میں میرے قبلہ آغا قاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں مظفر گڑھ سے جی، جو عظیم بہترین مصائب خان بھی ہیں جی، بہترین شیرین بیان بھی ہیں جی، اور وہ جملہ ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے ہم سب مل کر جی۔ ابھی جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو علی کو مانے، ذرا سینے کو بڑا کرے، ناراض نہ ہونا، اگر ہوں خیر ہے میں بعد میں راضی کر لوں گا۔ جو علی کو مانے، جو صرف علی کو مانے، اسے محب علی کہتے ہیں۔
یاد کریں، شیعہ نہیں کہتے اس کو. اگر بھول بھلیوں میں ہے تو اپنی شیعت کو ٹھیک کر لے، تصحیح کر لے، نظر ثانی کر لے. جی جو صرف علی کے فضائل مانے، علی کی شان مانے، جو صرف علی کو مانے اسے محب علی کہتے ہیں. جو علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے، اسے شیعہ علی کہتے ہیں. اردو گردو پہنچ گئی. جیڑا بندہ صرف علی کو منے وہ محب علی، جیڑا علی کو بھی منے علی دی بھی منے وہ شیعہ ہے. ایسے تو میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی شیعہ ہوں. میں کہتا ہوں میں بورڈ لکھواؤں گا اور پین ایکس چھپاؤں گا شیعہ علی سب سے بڑا میں. لیکن جی لسٹ امام زمانہ کے پاس ہے، وہ کس کو شیعہ بناتے ہیں؟ جی کوشش کر میرا دوست. جی بعض دفعہ جی ہمارے قبلہ قاظمی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں جی، اور کہتے ہیں عمل کے میدان میں دعوت دے رہے ہوتے ہیں قبلہ مولانا جی قبلہ سید صابر حسین قاظمی صاحب، ہاں کہتے ہیں کہ جی ہاں عمل عمل عمل. کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہم علی بن سکتے ہیں کیا؟ قاظمی صاحب کہتے ہیں کس نے کہا کہ تم علی بنو، اور تم کہاں بن سکتے ہو علی؟ یہ تو بات ہی نہیں ہے، نہ موضوع ہے. ہاں ابو ذر تو بن سکتے ہو، مقداد ہو جی، عمار تو بن سکتے ہو جی، پر کیا کریں مجمع ہمارا ایسے ہے. جب بات ہوتی ہے عمل کی کہتے ہیں ہم کوئی علی بن سکتے ہیں، اور بات ہوتی ہے جنت کی تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی. میرا دوست شیعہ کی دو نشانیاں امام نے ارشاد فرمائی ہے. کہا ہمارا شیعہ وہ ہے، توجہ، پہلا یہ ہے اول وقت میں جو نماز پڑھے وہ سمجھ لو یہ شیعہ علی ہے جی. اور دوسری نشانی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں موضوع کے ساتھ پڑھتا جی. ہاں دیکھ کر فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں کھاتا، جو کچھ اللہ دیتا ہے ونڈ ولا کے کھاتا ہے، اکیلا نہیں کھاتا جی. بینک میں جمع بھی نہیں کرتا جی، پہلے تقسیم کر کر کے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی. بس میرا دوست میں سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرا دوست، ہم نے مانا جس کو رسول اللہ کی وجہ سے مانا، اور جس کو چھوڑا رسول اللہ کی وجہ سے چھوڑا جی. ہاں یہ کلیئر سن لیں جی، یہ شیعہ بھی سن لیں تاکہ ان کو اگر معلومات بعض کو نہیں ہے تو وہ بھی سن لیں. ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا بعض اوقات یہاں تو نہیں کیا جاتا کیونکہ یہاں سنی شیعہ ایک ہیں، رشتہ داریاں ہیں اور بہت خوش ماحول ہے، اچھا ماحول، سبحان اللہ. اور اس سلامتی پہ جی خوش ہونا چاہیے، سجدہ شکر کرنا چاہیے. لیکن بعض جگہ لوگ جی ایسے جو ہے وہ الزام بھی دور کرنے کے لیے، شیعہ اور سنیوں کو لڑانے کے لیے جی، ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے شیعہ جو ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. میرا دوست سن لے، کوشش کر، کلیئر کر اپنے بھائیوں کو، کلیئر، تیرے ڈیوٹی ہے کلیئر کر جی. اگر ایسی بات ہو رہی ہے تیرا چپ کرنا حرام ہے، بیٹھا رہنا حرام ہے، کھڑے ہو کر بتانا. ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے صحابہ کو گالیاں نہیں دیتا. کلیئر، میں یہ ویڈیو بن رہی ہے اور میں آن دی ریکارڈ جو ہے جی آپ کی نمائندگی، شیعت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی آدمی جی صحابہ کو گالیاں اگر کوئی جہالت کی وجہ سے فرض کرے کسی گاؤں کریا میں، دیہات میں جی ایسی حرکت صادر ہوئی ہے تو اس نے امام کے حکم کی مخالفت کی ہے. سن لیں جی، جو بات ہے وہ میں کلیئر کرتا ہوں بالکل. آج میں کلیئر نہ کروں تو پھر کون صاف اور کلیئر کرے گا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دیتے. ذرا کلیئر سنیں، سنی بھی سنیں، شیعہ بھی سنیں جی. ہم میں سے کوئی گالیاں دینا مذہب شیعہ میں حرام ہے.
اگر کوئی میرا بھائی مجھ سے کہے کہ لعنت نہیں کرتے کیا تم، تو آئیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرا دوست، اگر کسی کو لفظ لعنت کا ترجمہ نہیں آتا، مانا نہیں آتا، میری طرف دیکھیں، قرآن میں گالیاں ہیں؟ آخر والے بتائیں، قرآن میں گالیاں گلوچ ہیں؟ نہیں ہے نا؟ پر جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں فقط وہ بولیں، قرآن میں لفظ لعنت ہے؟ ذہن پہ زور دیں، میں کیا کہہ گیا، کیا پڑھ گیا؟ قرآن میں گالی گلوچ نہیں، پر قرآن میں لفظ لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین، جی لعنت موجود ہے نا، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت کتنا دفعہ موجود ہے۔ تو جن کو بات سمجھ آئی ہے وہ بتائیں، جو کہتے ہیں لعنت گالی ہے، مومن کو می سمجھنے کے حوالے سے عرض کرتا ہے محبت سے کہ اگر تم کہتے ہو لعنت گالی ہے تو پھر بتائیں قرآن میں گالیاں ہیں؟ نہ، قرآن میں لعنت ہے، گالیاں نہیں ہے۔ پھر پتہ چل گیا کہ لعنت اور شے ہے اور گالی، گالیاں دینا حرام ہے۔ اگر کوئی ضد کرے نہیں میں نہ مانوں، وہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی، پر میں کلے نمائندگی کر رہا ہوں، گالیاں دینا حرام ہے، پھر کہہ رہا ہوں گالیاں دینا حرام ہے۔ جی شاباش قرآن، جی ہاں تم ان کے بتوں کو جی گالیاں سب برا نہ کہو، ورنہ وہ پلٹ کر تمہارے معبودوں کو وہ بھی گالیاں دیں گے، ورنہ یہ قرآن ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، وہ کلیئر ہو جائے تاکہ بعد مجلس کے پھر کوئی اور باتیں نہ کرتا پھرے۔ میں خود کہہ رہا ہوں تو جب پھر وہ کیوں باتیں کرے گا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے دین شریعت، جی صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، پھر نوٹ کریں صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، لیکن صحابہ کو اپنا رہبر نہیں مانتے، امام نہیں مانتے، مرشد نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو امام نہیں بنایا بلکہ اہل بیت کو امام بنایا ہے۔ آپ کو صحابہ کے حوالے کر کے نبی نہیں چلے گئے بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر نبی نے علی کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ پھر دیکھ کر فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا من اراد العلم فلیات الباب، میں محمد علم کا شہر ہوں اور علی، یہ علی ہے، یہ علم کے شہر کا در ہے، جو علم رسول لینا چاہے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، وہ پاس علی کے پاس آئے۔ پھر دیکھ کر فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح نبی کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف نزل فغرق، جو آل نبی کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو کشتی سے رہ گیا غرقہ وہ غرق ہو گیا۔ فرق یہ ہے نوح نبی کی کشتی پانی میں ڈوبنے سے بچاتی تھی، اہل بیت کی کشتی گمراہی سے بچاتی ہے، جنت میں پہنچاتی ہے۔ میں سمیٹوں، بار بار میری توجہ ہو رہی ہے قبلہ کی طرف، جی زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا، جی میرے محترم ہے، مکرم ہے، معزز، مجھ سے بہترین پڑھنے والے کئی گنا، جی میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ خدا را میں مہمان ہوں، مجھے فیس دے دو۔ میری فیس یہ ہے کہ دنیا کو بتا دو تاکہ نفرتیں مٹ جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ شیعوں کے مولوی اسلام آباد سے آئے تھے، مظفر گڑھ سے آئے تھے، جہاں جہاں سے آئے، سب نے کہا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کرو، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہاں البتہ امام نہیں مانتے۔ امام نہ ماننا کوئی گالی ہے؟ بولے اگر کوئی کہے کہ میں جی فلاں صحابی کو ہم امام نہیں مانتے تو یہ گالی ہے، میں امام نہیں مانتا، یعنی راہبر، اس لیے کہ اگر نبی نے انہیں راہبر اور اپنا امام بنایا ہوتا ہم مانتے،
ہم نے تو پہلے اعلان کیا تو انہیں نہیں سمجھا، شاید فارسی کی وہ عربی ہو گئی. میں نے یہ عرض کیا کہ ہم جس کو مانا ہی رسول کی وجہ سے ہے. اس لیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر کوئی میرا بھائی ناراض ہوتا ہے اس بات پہ، ناراض نہ ہوں میرا دوست. آپ بھی سینے کو بڑا کریں کہ ہم گالیاں نہیں دیتے، پر امام نہیں مانتے، رہبر نہیں مانتے، مرشد نہیں مانتے، دین کا وارث، قرآن کا وارث، نبی کے مصلی کا وارث، نبی کے منبر کا وارث میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اعلان نہیں کیا. آپ کہیں کہ جی اب وحدت کے نعرے لگاتے ہو، اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگاتا پھرتا ہے، تو پھر ذرا بتا کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، پھر بڑے بھائیوں کا کہنا مانو. ہم نے جس کی بیعت کی تھی تم بھی آ کر ان کی بیعت کرتے نا، وحدت تو تب ہوتی نا. خدا کی قسم ایسا کر لیتے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ تمہارے بنانے سے پہلے اللہ نے بنا دیا تھا اور رسول اللہ نے بلند کر کے دکھا دیا تھا. اللہم صلی علی محمد. جی میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. کیا فرمایا میرے پاک پیغمبر نے؟ فرمایا جب میں محمد معراج پہ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی میں نے عرش کے دائیں طرف جلی حروف میں لکھا ہوا میں نے خود پڑھا. نبی فرماتے ہیں میں نے خود پڑھا. کیا؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. حسین ہے ہدایت کا چراغ، حسین ہے نجات کی کشتی. کتنی چیزیں چاہیے آپ کو؟ دو. دنیا میں کیا چاہیے؟ ہدایت. اور آخرت میں کیا چاہیے؟ نجات. نبی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا. ہدایت حسین، ہادی حسین، مرشد حسین. اور پھر جی مصباح الہدا اگلا جملہ کیا ہے؟ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی حسین. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی ناراضگیاں مول لے رہا ہوں بار بار. جی ہاں جو بھائی آنا چاہتے ہیں آنے دیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑا مجرم اور کون ہو سکتا تھا جس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور روک دیا، آگے راستے میں حائل ہوا، کہا نہیں جانے دوں گا. اور جب گھوڑے کی لگام پکڑی زہرا زادیاں رو رہی تھی. سینے کو بڑا کر جی جب آیا ہے نا، جی آ رہا تھا آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر، کہتا ہے میری آنکھیں سامنے نہیں آ سکتی، متھے نہیں لگ سکتی. جی سر جھکایا ہوا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے. جی اس وقت امام فرماتے ہیں عباس اکبر میرے تازہ مہمان کا استقبال کرو. سینہ بڑا کرو، سنی شیعہ ایک ہو جاؤ. جی میرا دوست ہو رہا، معاف کریں گے. جملہ سنیں، بڑھ کر امام نے سینے سے لگایا. پڑھ لو اس نے کیا کیا. جی ہاں یہی پانی بند کرنے والے تھے، لیکن پچھلی منزل پہ امام نے اتنا پانی پلایا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. جی تاریخ یہ کہتی ہے جب آیا ہے جی اور پھر جی ہاں امام نے ایک جملہ کہا، حلی توبہ یا ابن زہرا، کیا میری توبہ کی گنجائش ہے؟ امام نے اس کا جھکا ہوا سر ایسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر کہا اور جی ہاں آپ آ گئے ہیں سچے دل سے، میں راضی، میرا نانا راضی. پھر اس نے بھی سچائی دکھائی. سچائی کیا دکھائی؟ دیکھ کر کہتا ہے آقا اب میں ٹھہرنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں کہ پہلے اب میں جاؤں، مجھے اجازت دے دے، اب میں جتنا دیر آپ کے سامنے رکا رہوں گا شرمندہ رہوں گا.
جی امام نے اسے اجازت دے دی. جب اس نے اصرار کیا تو پھر اجازت مل گئی. لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے آقا میں چاہتا ہوں میں اکیلا نہیں آیا, میں اپنے بیٹے بھی ساتھ لایا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے علی ابن حر کا بیٹا ہے علی ابن حر, اس کو میں بھیج دوں میدان میں, آپ اپنے ہاتھ سے بھیجئے. عزادارو امام نے روانہ کیا, اور جب یہ جنگ کرتے کرتے اترا ہے نا تو اس نے آخری سلام کیا ہے. اور پھر آخری سلام اس وقت حر نے بڑی کوشش کی, پہنچا ہے, لیکن کہتا ہے حر کہتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے آقا حسین پہنچ چکے تھے, اور میرے بیٹے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا. جس زانوں پہ اکبر کا سر تھا وہاں علی ابن حر کا سر تھا. اور دیکھ کر اور کہتا ہے, اور کیا کہتا ہے, کہتا ہے عزادار, وہ کہتا ہے آقا میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤں. امام فرماتے ہیں نہ حر تو تازہ تازہ آیا ہے, ہاں میرے نانا کی شریعت شاید ذہن میں نہیں ہے. جی میرے نانا نے فرمایا ہے کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی تکلیف نہ دینا, میں اٹھاؤں گا تیرے بیٹے کی لاش. او عزادار میں کہتا ہوں آقا حسین جب آپ نے اکبر کو اٹھایا ہوگا کتنے دفعہ نانا کا یہ فرمان یاد آیا ہوگا. عزادار تاریخ کچھ اس طرح ہی کہتی ہے. عزادار جب علی اکبر کو روانہ کیا ہے امام نے, وہ جملہ کہوں لے لو جملہ, وہ علامہ ملک جعفر حسین پڑھ رہے تھے کہ جب امام نے اکبر کو روانہ کیا اور پھر اکبر نے کچھ محسوس کیا کوئی میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہوئے آ رہا, اور جلدی سے اکبر نے موڑ کر کیا دیکھا, ضعیف بابا حسین, اور جس کے امامے کے پیج کھل کے گلے میں آ گئے. وہ کہتے اکبر ایک دفعہ پھر ملتے جاؤ. عزادارو پھر اترے, تعظیم کی, اجازت لی, پھر روانہ ہوئے. عزادارو اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. اب داخل ہونے والے تھے میدان میں, پیچھے سے جناب فضہ نے بلایا اکبر ایک دفعہ واپس وہ دیکھ کر کہتے ہیں دادی مجھے بڑی دیر ہو گئی ہے واپس نہ بلا. اکبر تیری مرضی آنا, میں ذرا قناعت ہٹاتی ہوں, اندر کا منظر دیکھتے جا. وہ اکبر نے جھک کر کیا دیکھا, بیمار سجاد ہے, ایک ہاتھ میں عصا ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. کہتے اکبر مجھے تو ملتے جا. عزادارو جلدی سے اترے اکبر, اور جا کر بھائی نے بھائی کو گلے لگایا. عزادارو وہ دیکھ کر یہ کفن نما لباس پہنے دیکھا تو پوچھا یہ کفن جیسا لباس آپ کو کس نے پہنایا؟ بابا نے. یہ تاتلنا کس نے پہنائی؟ بابا نے. اکبر تیرا اپنا لباس مجھے دے دے, میرا لباس تو پہن لے, اور میں میدان جاتا ہوں. اکبر اور دیکھ کر امام سے عرض کرتے ہیں جناب اکبر آپ امام ہیں, تیرا حوصلہ بڑا ہے, تیرا جگر بڑا ہے, صبر منزل بڑی ہے, اور ویسے شام کے سفر نہیں ہوتے, کھلے سر